السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ایک طویل عرصے کے بعد آپ کے ساتھ دوبارہ مخاطب ہونے کا موقع ملا ہے۔ کچھ مصروفیت، کچھ آپ کو پتہ ہے میڈیا پریزنٹیشن سٹارٹ ہو گئی، کچھ ویسے ہی یونیورسٹی کے اور دوسرے جو سلسلے ہیں گھریلو چلتے رہتے ہیں، تو آپ کے ساتھ اتنا گیپ آ گیا، گفتگو نہ ہو سکی۔ میڈیا کے حوالے سے میں نے جب شرکت کی ان پروگراموں میں تو مجھے اندازہ ہوا کہ آپ اپنی بات کو صحیح طرح سے اس پلیٹ فارم پہ رکھنا آپ کے لیے مشکل ہے، یا تو آپ کے پاس اتنا وقت ہو کہ آپ اس کے اندر مکمل طور پہ 1 to 1 ایک انٹرویو کی شکل ہو، اس میں تو آپ اپنا معافی ضمیر رکھ سکتے ہیں، اپنا پوائنٹ آف ویو رکھ سکتے ہیں، لیکن جس طرح کے ہمارے پروگرام ہیں اس کے اندر بہت مختصر وقت دیا جاتا ہے اور مختصر وقت کے اندر آپ کو بات کرنی ہوتی ہے، اور وہ بھی ایسی بات کرنی ہوتی ہے کہ ان کے جو ایک کرائٹیریا ہے اس سے باہر نہ جائے۔ تو مجھے لگا کہ اس سے بہت بہتر پلیٹ فارم میرے پاس اس یوٹیوب کی صورت میں موجود ہے، جہاں میں کھل کے بات کر سکتی ہوں اور جو اپنا معافی ضمیر ہے، جو میری رائے ہے، اس کو میں بیان کر سکتی ہوں۔ اور آپ سب ماشاءاللہ دنیا کے مختلف کونوں میں بیٹھے اردو سمجھنے والے افراد جو ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں، تو میرے لیے یہ کافی ہے، اور انشاءاللہ میں اس کو کنٹینیو رکھوں گی۔ عربی زبان کے لیکچرز آپ بہت پسند کر رہے ہیں۔ بہرحال آج میں جس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتی ہوں وہ ہے کہ خواتین کا کردار ہمارے معاشرے کی ترقی میں وہ کس حد تک اپنا رول پلے کر سکتی ہیں۔ ابھی پچھلے میں ایک پروگرام میں جو شریک ہوئی، اس میں انہوں نے عنوان جو رکھا ہوا تھا کہ گھریلو ناچاکی اور اس کے اثرات، اسباب، ذہنی اور تمام ان کا احاطہ کیا جانا تھا۔ میں نے اس پروگرام میں یہ بات رکھی کہ دیکھیں گھریلو ناچاکی کے وجوہات کیا ہیں، ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے۔ اس کے اثرات تو واضح ہیں، اس کے اثرات تو سب دیکھتے ہی ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کیا رونما ہو رہے ہیں، بچوں کے اندر نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں، انسان اپنے صلاحیتوں کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر پاتا اور بالکل ایک ایسی زندگی گزارنے لگتا ہے جو کہ ایک جبر مسلسل کی مانند ہوتی ہے۔ تو اصل میں بات اس موضوع پہ کرنی چاہیے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، جس کی مثال میں نے دی کہ اگر ایک جگہ پہ مچھروں کا جوہر ہے اور مچھر وہاں سے افزائش ان کی ہو رہی ہے، تو ضروری ہے کہ اس جوہر کو پہلے بند کیا جائے۔ ہم گھروں میں سپرے کرتے بھی رہیں، لیکن اگر وہ منبع، وہ مصدر جہاں سے وہ مچھر پھوٹ رہے ہیں، نکل رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں، افزائش پا رہے ہیں، اسی کو بند نہیں کیا جائے گا تو ہم جتنا مرضی سپرے کر لیں اس سے وہ ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ تو قرآن کا کلیہ قاعدہ اس حوالے سے یہ ہے کہ جو بھی برائی ہے اس کے سورس کے اوپر جا کے اس کو ختم کیا جائے، جہاں سے وہ نکل رہی ہے اس کو ختم کیا جائے، تو آٹومیٹکلی وہ برائی جو ہے وہ پنپنا بند ہو جائے گی۔ تو اسی لیے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ گھریلو ناچاکی کی کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ معاشرے کے اندر زیادہ سے زیادہ پنپنا شروع ہو گیا ہے۔ تو اس ضمن میں سب سے پہلے میں تو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ معاشرے میں مرد اور عورت دونوں کے جو حقوق و فرائض ہیں وہ بہت واضح ہونے چاہیے، ان کا جو مقام اسلام نے ان کو دیا ہے وہ بہت واضح ہونا چاہیے۔ عورت کسی بھی طرح سے ایک کمتر مخلوق نہیں ہے، شرف انسانیت کو وہ دونوں شیئر کرتے ہیں۔ بطور انسان مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، اور ان کا اگر آپ تعین کرنا چاہیں ان کے مقام کا تو یہ ایسا ہے کہ جو مقام عورت کا ہے وہ مرد کا نہیں، اور جو مرد کا ہے وہ عورت کا نہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ جس طرح آپ اندازہ کیجئے، کسی بھی مثال سے سمجھ لیجئے، مثال کے طور پر یہ ایک ڈبہ ہے، یہ ڈبے کے 2 حصے ہیں، اگر یہ ڈبہ ہم بند کرنا چاہیں تو اس کے اوپر اسی کا ڈھکن لگائیں گے تو یہ ڈبی بند ہوگی، اگر ہم اس کے اوپر کوئی اور چیز لگا کے اس کو بند کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ بند نہیں ہوگی، یہ اس کے لیے نہیں بنی۔ لیکن جب ہم اس کے اوپر اس کا بنایا ہوا ڈھکن لگاتے ہیں تو یہ مکمل طور پہ ایک اچھی شکل میں ہم دیکھتے ہیں کہ بند ہو گئی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ڈھکن اس کے لیے ہی بنایا گیا ہے، یہ ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اس کے بغیر یہ ادھورا ہے اور اس کے بغیر یہ ادھورا ہے۔
دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے. ہم اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ڈھکن کا مقام بلند ہے اور نیچے جو پیالی ہے اس کا مقام کم ہے، یا اس کا مقام بلند ہے اور اس کا مقام فروتر ہے. تو ضروری ہے کہ آپ سمجھیں کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں. یہ دونوں ملیں گے، ایک دوسرے کو سمجھیں گے، ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کریں گے، تکمیل کریں گے ایک دوسرے کی. جب ایک دوسرے کی تکمیل کریں گے تو ہی زندگی کا پہیہ جو ہے وہ آگے بڑھے گا. تو اس میں کوئی یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کس کا مقام بلند ہے اور کس کا مقام فروتر ہے، بلکہ اس حالت میں یعنی مرد اور عورت کے حوالے سے ان کے مقام انسانیت کے حوالے سے بطور انسان اللہ تعالیٰ نے ان کو برابر قرار دیا ہے. 33 نمبر سورہ احزاب جو ہے اس کی آیت نمبر 35 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد لهم مغفرۃ واجرا عظیما. آپ دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کے صیغے استعمال کیے ہیں اور کہا ہے کہ بے شک مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے مرد اور رجوع کرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، خشوع کر رکھنے والے مرد اور خشوع رکھنے والی عورتیں، اور والصادقین والصادقات، سچے مرد اور سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، خشوع رکھنے والے مرد اور خشوع رکھنے والی عورتیں، اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، اور روزے دار مرد اور روزے دار عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں. تمام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے برابر برابر کیا اور کہا اعد لہم مغفرۃ واجر. اللہ نے ان کے لیے بہت مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ جو ہے وہ، یا ان کی تیاری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاں کی ہوئی ہے. تو یہ ابھی میں ٹاپک مکمل کور نہیں کر رہی، ابھی ہم اس کے بارے میں ایک دوسری ویڈیو بھی بنائیں گے. ابھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے، عورت اور مرد، عورت کا مکل نہیں ہے، عورت پاؤں کی جوتی نہیں ہے، عورت کے دانت بھی 32 ہی ہوتے ہیں جیسے مرد کے ہوتے ہیں. جو ایک یہ مسکنسیپشن پائی جاتی ہے جو پرانے یونانیوں میں تھا کہ عورت کے تو جی دانت ہی کم ہوتے ہیں، اس کے اندر عقل کی کمی ہے. تو کسی نے یہ زحمت نہیں کہ بھئی اس کا منہ کھول کے دیکھ لیں کہ اس کے دانت کتنے ہیں، 32 ہیں یا نہیں ہیں. تو مرد اور عورت ایک دوسرے کے حوالے سے مقام انسانیت کو، شرف انسانیت کو، عزت اور احترام کو برابر شیئر کرتے ہیں. اس غلط فہمی سے نکل آئیے کہ عورت جو ہے وہ فروتر ہے، وہ اپنی بایولوجیکل یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو کوئی ڈی گریڈ کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو جو تخلیق کیا ہے وہ ایک دوسرے اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے ایک دوسرے کے لازم و ملزوم قرار دیا ہے، اور ان کے بغیر اللہ تعالیٰ کا یہ جو تخلیقی پلان ہے کائنات کا یہ نہیں چل سکتا. اب اس میں ہم اگلی بات انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کریں گے، جس میں ہم بیان کریں گے کہ جو ایک درجے کا ذکر ہے یا یہ ذکر ہے کہ مرد کو قوام بنایا گیا ہے، تو مرد کی قوامیت کیا ہے، یا وہ درجہ جس کا ذکر ہے وہ کیا ہے. انشاءاللہ پارٹ 2 میں ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے. ابھی جس چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو شرف انسانیت کے حوالے سے برابر بنایا ہے. مرد کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ عورت ہے تو یہ میرے سے عقل و دانش میں، سمجھ بوجھ میں کمتر ہوگی. بس اس میں یہ فرق ہے کہ اس کا دائرہ عمل اور ہے، مرد کا دائرہ عمل اور ہے. عورت کو گھر کے اندر کام کرنا ہوتا ہے، مرد کو جو ہے وہ باہر میدان عمل میں نکلنا ہوتا ہے اور 100 طرح کے افراد سے مل کے معاملات کو طے کرنا ہوتا ہے اور اپنے گھر کو چلانا ہوتا ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے جو مثالیں بیان کی ہیں قرآن میں وہ 2 عورتوں کی ہی ہیں، جن میں سے ایک جو ہے وہ حضرت آسیہ ہے جو کہ فرعون کے گھر تھی، اور دوسری حضرت مریم
علیہ السلام ہے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھیں. تو ان دونوں خواتین کو اللہ تعالیٰ نے بطور نمونہ پیش کیا ہے کہ ان کی زندگی میں مومن مردوں کے لیے نمونہ ہے. تو ایک عورت ہوتے ہوئے وہ اپنے عمل کی وجہ سے تمام انسانوں کے لیے، مومن مردوں عورتوں سب کے لیے وہ بطور نمونہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش کی گئی ہے. یہ ذکر ہے سورہ تحریم جو کہ 66ویں سورہ ہے اور آیت نمبر 11 ہے. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امرأة فرعون. فرعون کی بیوی کے اندر نمونہ ہے مومن مردوں کے لیے جب وہ کہتی ہے کہ رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اپنے پاس میرے لیے گھر بنا دے، کیونکہ وہ فرعون کے پاس ہے. ومریم ابنۃ عمران، اور مریم ہے جو کہ عمران کی بیٹی ہے. التی احسنت فرجہا، احسنت فرجہا جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی. فنفخنا فیہ من روحنا، اور اس میں اپنے روح پھونک دی ہم نے. وصدقت بکلمات ربہا وکتبہ وکانت من القانتین، اور اس نے اپنے رب کے ساتھ کہ جو کلمات تھے ان کو پورا کر دکھایا اور اس کی کتابوں کو، اور وہ قنوت کرنے والی تھی، اللہ کی رجوع کرنے والی تھی. تو دو خواتین ہیں لیکن اس کی مثال ان دونوں کی مومن مردوں کے لیے بطور نمونہ کے پیش کی گئی ہے. تو انشاءاللہ اس سے ریلیونٹ جو دوسرے چیزیں ہیں، دوسرے مقامات ہیں قرآن کے، وہ ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ان کو کھولیں گے. آپ کے کوئی سوال ہیں آپ کمنٹس میں کر سکتے ہیں. میں کمنٹس ایک دفعہ دیکھتی تو ضرور ہوں، اس پہ جواب دے سکوں یا نہ دے سکوں تو ایک دفعہ میری نظر سے گزرتے ہیں، تو آپ کمنٹ میں وہ بتا سکتے ہیں. انشاءاللہ اس ویڈیو کے پارٹ 2 میں پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.